موت سے 40 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ موت سے 40 دن پہلے انسان کے جسم میں خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ جب بندے کا اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کا وقت آتا ہے اور پھر موت سے 40 دن پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام اس بندے کو آ کر کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی قاصد میرے طرف لازمی روانہ کر دینا، کوئی پیغام میری طرف لازمی بھیج دینا۔ تو ملک الموت نے کہا، جب میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے 2 یا 3 قاصد روانہ کر دوں گا اور وہ آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ چنانچہ ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور روح قبض کرنے کی بات کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے سے پہلے کوئی قاصد یا پیغام دینے والا تمہارے پاس بھیجوں گا، اچانک روح قبض کرنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ تو ملک الموت نے کہا، میں نے آپ کی طرف قاصد بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سے قاصد تھے؟ ملک الموت نے فرمایا، پہلا قاصد یہ تھا کہ جب آپ کی داڑھی اور سر کے بال جو سیاہ تھے وہ سفید ہونے لگے۔ دوسرا قاصد یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور توانائی تھی وہ ختم ہونے لگ جائے گی اور آپ کے جسم میں کمزوریاں لگیں گی۔ اور تیسرا قاصد یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگے گی۔ تو یہ تینوں نشانیاں ملک الموت نے بتائی ہیں اور ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میرے قاصد پہنچتے ہیں لیکن لوگ ان کو نہیں سمجھتے، لوگ ان کو نہیں مانتے۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکیاں اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا رہا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا تو یہ ایسی علامت ہے جس سے اچھا تاثر لیا جا سکتا ہے اور اس بات کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں گے اور اس کے لیے دعائیں کریں گے تو یہ اس کے لیے نیک ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت میں انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں جن میں اللہ کی اطاعت پر استقامت، گناہوں سے توبہ، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہتیں مختصر کرنا، آخرت کی فکر اور نیک و صالح لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہے۔ ناظرین، روح جب جسم کو چھونے کے لیے بالکل تیار یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے تو ہاتھ، پاؤں اور گھٹنوں کی جلد پر محسوس ہونا ختم ہو جاتا ہے اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور نیلا رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نشانی واضح نشانی ہے جس میں سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بے ترتیب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے سے بجھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے اور وہ اس کو درست کرتا ہے اور نیک عمل کی طرف خواہش دلاتا ہے یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو جو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا کر رکھے ہیں، تیار کر کے رکھے ہیں، اس کو دکھایا دیا جاتا ہے اور اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا قصد کرتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے خواہش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند بھی کرتا ہے۔ پھر ملک الموت
روح قبض کرتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بری حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ اسے بری موت آئی ہے۔ جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھا دیتا ہے تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ کتاب الفدا کے مصنف اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے سوراخ سے بلائے، اور مومن اور کافر دونوں کے جسم سے روح نکلنے کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل جانا چاہتی ہے اور کافر کی جان جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال صالحہ لے کر جائے۔ بس اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اعمال صالحہ کی پابندی اس قدر کرے کہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پیدا ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے وہ اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو حق تعالیٰ سے حسن ظن پیدا ہوگا وہ جنت میں چلا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو درست رکھتا ہے تو اس کو شہد جیسی خوشگوار چیز دیتے ہیں، یعنی اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کس طرح شیریں کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے، آنکھوں سے آنسو آئے اور ناک کے سوراخ کشادہ ہوں تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اور اس پر نازل ہوتی ہے۔ گلے میں سے ایسی آواز نکلنا جیسا کہ جوان اونٹ کا گلا گھونٹنے سے آواز آتی ہے، اور اس کا رنگ بد رنگ ہو جائے اور منہ سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک درخت پیدا کیا ہے اور اس کے پتے تمام مخلوق کی گنتی کے برابر ہیں، اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ جب بندے کی زندگی کی عمر ختم ہونے میں 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے، اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت تمام فرشتے اس کو مردہ کہتے ہیں، یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت بندہ اپنی موت کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے تم کون شخص ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں، مجھے تمہاری روح قبضے کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں کتراتا ہے۔ ملک الموت کہتا ہے کہ تو مجھے نہیں پہچانتا، میں وہ ہوں جس نے تیرے رشتہ داروں اور تیرے ماں باپ کی روح قبض کی ہے، اور آج تیری روح قبض کروں گا۔ تو نے دنیا کا حال کیسا دیکھا؟ بندہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا کے اس کے پاس آئے گی اور کہے گی اے نافرمان،
तूने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की है और किस कदर तूने गुनाह किए। तुम्हें नसीहत की गई और बहुत सारी बातें तुमने सुनी, लेकिन तुमने जाना कि हम दुनिया में हमेशा रहेंगे। याद रखो मैं तुझसे और तेरे आमाल से बेजार हूँ। फिर उसके आमाल उसके सामने आएंगे और कहेंगे, ए नाफरमान, तूने नाहक तरीके से मुझको हासिल किया। अगर तू गरीब और मिस्कीन पर खर्च करता तो आज तेरे काम आता। रिवायत में है कि जब आदमी की जबान बंद हो जाती है, 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। पहला फरिश्ता आता है, वो बाद सलाम कहता है, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने मुझे तेरी रोजी पर मुअक्कल किया था। मैंने तमाम जमीन पर चप्पा चप्पा छान मारा मगर तेरी रोजी का एक लुकमा भी कहीं ना पाया। फिर दूसरा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है, ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मुअक्किल था। मैंने तमाम जमीन पर चप्पा चप्पा तलाश किया मगर तेरे पीने के लिए एक कतरा पानी कहीं ना पाया। फिर तीसरा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है कि ए बंदे, मैं अल्लाह के हुक्म से तेरी सांस पर मुअक्किल था। मैंने तमाम जमीन पर चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन मैंने कहीं भी तेरे वास्ते एक सांस भी कहीं ना पाया। चौथा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह के हुक्म से मैं तेरी उम्र पर मुअक्किल था। मैंने तमाम जमीन पर चप्पा चप्पा तलाश किया मगर तेरी उम्र का एक लम्हा भी ना पाया। उसके बाद नामे अमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम के बाद कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे, हम तेरे अमाल लिखने पर मुअक्किल थे। वो नामे अमाल उसको दिखाएंगे और कहेंगे, देख ये तेरा नामे अमाल है। उस मैयत की आंखों से आंसू जारी होते हैं और दाएं बाएं देखता है और नामे अमाल पढ़ने से डरता है। उसके बाद मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज करते हैं। रिवायत में आता है कि रबी बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि मलकुल मौत तन्हा ही सबकी रूह कब्ज करते हैं या उनके साथ और भी फरिश्ते काम में शरीक होते हैं? तो फरमाया कि रूह कब्ज करने का काम उन्हीं के हवाले है, लेकिन उस काम में मदद के लिए बहुत से फरिश्ते उनके साथ होते हैं और मलकुल मौत उन सब के सरदार हैं। उनका हर कदम दुनिया के बराबर है। फिर हजरत रबी बिन अनस से पूछा कि मोमिनीन की रूह कहाँ रहती है? फरमाया 7वें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल के सवाब का सिलसिला उससे मुनक़ता हो जाता है। फिर 3 चीजों के सवाब का सिलसिला बाकी रहता है। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 वो इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंचे, जैसे किसी को कुरान पढ़ाना या कोई तकलीफ दह चीज रास्ते से हटा देना, और नंबर 3 नेक साले औलाद जो मरने के बाद उनके लिए दुआएं करें। ऐसे अमाल जिनका ताल्लुक दुनियावी जिंदगी से होता है, उनके असरात मरने के बाद दुनिया में खत्म हो जाते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।